أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد محترم سامعین کرام، حضران سید الشہداء اور سالاران سادات کربلا، محرم الحرام کا یہ پہلا عشرہ اپنے اختتام کے چند منزلوں پر ہے۔ 2 یا 3 شبیں باقی ہیں اور وہ دن جن کا ہم سارا سال انتظار کرتے ہیں وہ آ کے چلے جائیں گے، اور پھر ہم ایک دفعہ ان دنوں کے آنے کا انتظار کریں گے اور پروردگار سے دعا کریں گے کہ پروردگار ہمیں وہ زندگی عطا کر کہ ایک دفعہ پھر فاطمہ کے لال کا ماتم کر سکیں۔ میں جب سے یہاں پہ گفتگو کر رہا ہوں، میرا ایک مزاج ہے کہ میں عام طور پر فضائل کا حصہ زیادہ بیان کرتا ہوں اور مسائل کو کچھ کم، اس لیے کہ جہاں میری گفتگو آیا ہوتی رہتی ہے یورپ وغیرہ میں، یوکے میں، تو وہاں پر مجمع کے مزاج اور سننے کے ذوق کے حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں تاکہ ہماری محنت ان کے سماعتوں کا حصہ بن سکے اور کچھ یاد رہ جائے۔ لیکن مجھے یہ پیغام دیا گیا ہے کہ شاید کچھ تشنگی بیان مصائب میں رہ جاتی ہے، وہ دانستہ نہیں ہوتی ہے، کبھی سننے والے اور کبھی پڑھنے والے کی جسمانی تھکاوٹ کو بھی ملحوظ رکھنا پڑتا ہے۔ میں انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے دنوں میں جو 2-3 شبیں باقی ہیں کوشش کروں گا کہ جتنا وقت معصومین کے فضائل کو دے سکوں اتنا ہی ذکر مصائب کو دیا جائے، اس لیے کہ فضائل تو ہم سارا سال سنتے رہتے ہیں، مصائب سے مخصوص یہی شبیں ہیں، اور یہی وہ دن ہیں، یہی وہ راتیں ہیں کہ جن کے بارے میں ہمارے معصومین نے اپنے محبوں کو اور شیعوں کو تاکید سے کہا تھا کہ یاد رکھو جس طرح تم غدیر کو بھول گئے ہو ایسا نہ ہو کہ کربلا کو بھول جاؤ۔ اور میں یہاں پر موجود تمام والدین سے یہ پیغام دینا چاہوں گا، اور یہ پیغام میرا نہیں ہے، یہ پیغام معصومین کی طرف سے ہے کہ اپنے بچوں کو معصومین کے تعارف سے دور نہ رکھو، جتنا بھی ممکن ہو سکے، جس زبان میں بھی ممکن ہو سکے، جس عمل سے بھی ممکن ہو سکے، بچوں کو تعارف ضرور کرواؤ کہ معصومین کون تھے۔
ہم اگر محمد مصطفیٰ کو مانتے ہیں تو کیوں مانتے ہیں، علی مرتضیٰ کو مانتے ہیں تو کیوں مانتے ہیں، ہمارے 12 ائمہ کون ہیں، 14 معصومین کون ہیں، اور ہمارا ان کے بارے میں عقیدہ کیا ہے۔ اور بچوں سے بھی، چونکہ مجھے یہ ڈینش زبان نہیں آتی ہے اور جو رضوی صاحب مجھ سے پہلے گفتگو کرتے ہیں، میں انتظامیہ سے بھی کہتا ہوں کہ آئندہ پروگرامز میں انہیں یا ان جیسے وہ لوگ کہ جو محنت سے ان بچوں کی زبان بولتے ہیں جو یہ سمجھ سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ وقت دینا چاہیے، تاکہ وہ جو بچے اردو نہیں سمجھ سکتے ہیں، مکمل طور پر انگریزی نہیں سمجھ سکتے ہیں، وہ زبان سنتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ جو بولی جاتی ہے، تو یقیناً ہمارے ان مجالس کے انعقاد کا مقصد حاصل ہوتا رہے گا، اور فائدہ بھی اسی زبان میں گفتگو کرنے کا ہے جو آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ میں خدا کے فضل و کرم سے عربی بھی جانتا ہوں، پنجابی بھی جانتا ہوں، سرائکی بھی جانتا ہوں، انگریزی بھی جانتا ہوں، لیکن اردو بھی جانتا ہوں۔ اگر میں یہاں پر عربی میں بات کرنا شروع کر دوں، گھنٹہ مجلس عربی میں پڑھ دوں، تو آپ حضرات کو شاید سمجھ کچھ نہیں آئے گی، اس لیے کہ آپ کی زبان اردو ہے جو آپ سمجھتے ہیں۔ یہی صورتحال بچوں کے ساتھ بھی ہے کہ ان کی زبان جو وہ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں اسکولوں میں، وہ شاید اردو نہیں ہے، وہ ڈینش زبان ہے۔ تو اس زبان کا بھی اہتمام مکمل طور پر کریں کہ تاکہ ہمارا یہ مقصد یہاں پہ فوت نہ ہو جائے، بچوں کو معلوم ہو کہ ہم فرش عذاب پر جا رہے ہیں، ہم اپنے گھر میں کس طرح ادب و احترام کے ساتھ رہتے ہیں، کسی کے یہاں مہمان جاتے ہیں تو کس طرح تمیز سے بچوں کو بٹھاتے ہیں، کہ ہم کسی کے یہاں جا رہے ہیں، دیکھو ہمارا نام خراب نہ ہو جائے، ہمارا نام خراب نہ ہو جائے، لوگ کیا کہیں گے کہ فلاں کے بچوں کو تمیز نہیں ہے۔ تو ان بچوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کائنات کے مالکوں کے گھر میں آئے ہوئے ہیں، جب وہ یہاں پر آئے تو اسی گھر کے آداب کے مطابق بیٹھیں۔ بچوں کو چاہیے کہ وہ بھی سوال کریں والدین سے، اور والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کو بتائیں کہ ہم اگر شیعہ ہیں تو کیوں ہیں، کیونکہ ہمارا مذہب، ہمارا عقیدہ اندھی تقلید پہ قائم نہیں ہے، کیونکہ ہم ان کو مانتے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں پروردگار کا تعارف کروایا ہے، اس لیے ہمارے ماننے میں بھی یقین ہے، ہمارے نام ماننے میں بھی یقین ہے۔ ہم جس کو مانتے ہیں تو بھی دلیل کے ساتھ مانتے ہیں، جس کو نہیں مانتے تو بھی دلیل کے ساتھ مانتے ہیں۔ اگر ہم ماننے پر آ جائیں تو ان کے غلاموں کو بھی اتنا مانتے ہیں کہ پروردگار کے تعارف سے کہ اگر ان کا کوئی غلام ناراض ہو جائے تو پروردگار رات کو رات رہنے دیتا ہے، دن میں تبدیل نہیں کرتا۔ اور اگر نہ ماننے پر آئیں تو اسے بھی نہیں مانتے کہ جو ظاہری طور پر سرور عالم کا رشتہ دار بھی کہلاتا ہو، اس لیے کہ ان کا عمل ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ماننا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے۔ وہ میں شام میں تھا، زیارت پہ گیا ہوا تھا، تو ہم دمشق سے حلب جا رہے تھے، تو جو ہمارا ڈرائیور تھا جس کو ہم نے ہائر کیا تھا وہ نصیری تھا۔ بات ہونے لگی تو میں نے اسے سوال کیا کہ آخر تم علی کو اللہ کیوں مانتے ہو؟ نصیری وہ ہیں جو علی کو اللہ مانتے ہیں، مولا کائنات کو اللہ مانتے ہیں۔ کہا کیوں اللہ مانتے ہو؟ اس نے کہا کہ دیکھیں میں آپ سے کوئی بحث نہیں کرتا، لیکن جو کہ آپ نے سوال کیا ہے تو میں بتا رہا ہوں کہ ہم کیوں کرتے ہیں ایسا۔ اس نے کہا کہ دیکھیں علی ہی واحد تھے کہ جنہوں نے سورج کو پلٹایا، علی واحد تھے کہ جنہوں نے ٹھوکر سے مردے کو زندہ کر دیا، علی تھے کہ جو ایک وقت میں 40 جگہوں پر کھانا کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، علی واحد تھے کہ جن کے استقبال کے جب وہ گئے تو ان کے استقبال کے جناب سلیمان کا جنازہ کھڑا ہو گیا۔ کہا کہ یہ تمام کارنامے جو ہیں، خیبر کو اکھاڑ دیا، جنوں سے لڑائی کر لی، یہ سارے واقعات جو مولا کائنات سے ہیں، کہا یہ اللہ کے نہیں ہیں تو کس کے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ جن باتوں کو دیکھ کر تم علی کو اللہ مانتے ہو، انہی باتوں کو دیکھ کر ہم علی کو علی مانتے ہیں۔ انہی باتوں کی وجہ سے تو ہم علی کو علی مانتے ہیں۔ دیکھیے پروردگار اللہ معبود خالق وہ کسی بھی مذہب کا ہو، کوئی اسے رام کہتا ہے، ایشور کہتا ہے، کوئی بھگوان کہتا ہے، کوئی اللہ کہتا ہے، کوئی گاڈ کہتا ہے، جو بھی اس کا نام رکھا جائے، سب کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ ہر شے پر قادر ہے۔
اسی لیے تو تمام مذاہب کے لوگ، تمام انسان اسی سے دعا مانگتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ وہ دعا پوری کرے گا۔ کچھ اس کی ذات میں شرک کرتے ہیں، کچھ شرک نہیں کرتے، یہ الگ بحث ہے، لیکن وہ جو ایک سپریم اتھارٹی ہے نا، جو پروردگار ہے، جو الہ ہے، جو رب ہے، سب دعائیں اسی سے مانگتے ہیں کہ یقین ہے کہ وہ دعا قبول کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اختیار میں سب کچھ ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ تو میں نے کہا کہ وہ رب جس کے اختیار میں سب کچھ ہے، اگر اس نے سورج پلٹا دیا تو کون سی بڑی بات کر دی؟ توجہ ہے نا؟ یعنی اس کے اختیار میں چیز ہے، اگر اس نے اس کو استعمال کر لیا تو کون سی بڑی بات ہے؟ کمال تو اس کا ہے کہ تم کہو کہ اس کے اختیار میں بھی نہیں ہے، پھر بھی وہ اپنا اختیار اس پہ ظاہر کر دے۔ سب نے کہا کہ موت و حیات خداوند کریم کے ہاتھ میں ہے، اور کمال خداوند کریم کا اس وقت نہیں ہے ظاہراً کہ اگر اس نے مردے کو زندہ کر دیا، کیونکہ اس کے اختیار کی چیز ہے۔ کمال اس کا ہے کہ جسے تم کہو کہ اس کے اختیار میں نہیں ہے، پھر بھی وہ پاؤں کی ٹھوکر مارے اور مردہ زندہ ہو جائے، پھر بھی وہ اشارہ کرے تو سورج ڈوبتا ہوا سورج پلٹ کے آ جائے۔ تو میں نے کہا علی کو انہی باتوں نے علی بنایا ہے۔ تو ہمارے بچوں کو، نسلوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کیوں علی کے نام پہ جیتے ہیں، کیوں علی کے نام پہ مرتے ہیں، ہماری زندگیاں کیوں علی کے نام پہ وقف ہو گئی ہیں۔ تو وہ وقف کر دینا وہ ہماری ذاتی خواہش پر نہیں ہے، بلکہ علی کے کمال ہی ایسے ہیں جن کی محفل میں میرے مولا کی باتیں نہ ملیں، جن کی محفل میں میرے مولا کی باتیں نہ ملیں، اس سے اچھی میرے مولا میری تنہائی ہے۔ جن کی محفل میں میرے مولا کی باتیں نہ ملیں، اس سے اچھی میرے اللہ میری تنہائی ہے، اور عشق حیدر میں یہ لازم ہے فنا ہو جاؤ، عشق حیدر میں یہ لازم ہے فنا ہو جاؤ، اس سے کم عشق نہیں، عشق کی رسوائی ہے۔ جزاک اللہ۔ جن کی محفل میں میرے مولا کی باتیں نہ ملیں، جن کی محفل میں میرے مولا کی باتیں نہ ملیں، اس سے اچھی میرے اللہ میری تنہائی ہے۔ کیونکہ مولا کا فرمان ہے کہ اصل مومن وہ ہے کہ جس کا کردار محفل میں نہیں تنہائی میں سامنے آتا ہے، کہ محفل تو سب کی پاک ہوا کرتی ہیں، اصل کردار اس کا ہے جس کی تنہائی پاک و پاکیزہ ہو۔ اور عشق حیدر میں یہ لازم ہے فنا ہو جاؤ، کیونکہ جو اس عشق میں فنا ہوتا ہے دنیا اسے میسم تمار کہتی ہے۔ اس سے کم عشق نہیں، عشق کی رسوائی ہے کہ انسان دعویٰ تو کرے کہ مجھے عشق ہے، لیکن اس عشق کا حق ادا نہ ہو، تو وہ عشق نہیں، عشق کی رسوائی ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ ابھی بھائی نے اپنا لکھا ہوا کلام پڑھا، اور تمام لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کچھ نہ کچھ معصومین کی بارگاہ میں لکھیں پڑھیں، کیونکہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ من قالا فینا بیتن، جس نے ہمارے شان میں، ہمارے تاریخ میں، ہماری منقبت میں ایک شعر لکھا، خدا اس شعر کے بدلے میں اسے جنت میں گھر عطا کرتا ہے۔ تو آج کی گفتگو کو، جو کہ اب تمہید ختم ہو چکی ہے، آغاز کرنا چاہوں گا اپنے ہی شعر سے کہ خطیب نو کے سنا سے جسے نہ فیض ملے، خطیب نو کے سنا سے جسے نہ فیض ملے، تو کوئی لہجہ ہو اس میں اثر نہیں آتا۔ خطیب نو کے سنا سے اگر نہ فیض ملے،
تو کوئی لہجہ ہو اس میں اثر نہیں آتا، میں آسمان سے آگے بھی دیکھ سکتا ہوں مگر حسین سے آگے نظر نہیں آتا۔ خطیب نو کے سنا سے جسے نہ فیض ملے، وہ کوئی لہجہ ہو اس میں اثر نہیں آتا، میں آسمان سے آگے بھی دیکھ سکتا ہوں مگر حسین سے آگے نظر نہیں آتا۔ محمد صلوات صلی علی محمد وعلی محمد۔ پروردگار کا کلام ہے کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ پروردگار کی رحمت احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو احسان کرتا ہے پروردگار کی رحمت اس کے ساتھ ہے۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے، ان رحمت اللہ، اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اللہ کی رحمت کیا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ اے میرے حبیب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی خدا کہہ رہا ہے کہ دوسرے لفظوں میں کہ محمد مصطفیٰ اس کے ساتھ ہے کہ جو احسان کرنے والا ہے، احسان کرنے والوں کے ساتھ مصطفیٰ ہے۔ یعنی واضح ہے کہ رحمت کا دوسرا نام ہے محمد مصطفیٰ، اور مصطفیٰ کا دوسرا نام ہے رحمت۔ اب سنیے، سورہ ہود میں ارشاد فرمایا کہ لما جاء امرنا نجینا ہودا والذین آمنوا معہ برحمت منا، کہ جب ہمارا امر آ گیا تو ہم نے ہود اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت کی وجہ سے نجات عطا کر دی۔ پھر فرمایا لما جاء امرنا نجینا صالحا والذین آمنوا معہ برحمت منا، جب ہمارا امر آیا تو ہم نے صالح کو اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے نجات عطا کر دی۔ اور یہی الفاظ جناب شعیب کے بارے میں کہے کہ لما جاء امرنا نجینا شعیبا والذین آمنوا معہ برحمت منا، کہ جب ہمارا امر آیا تو ہم نے شعیب کو اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو برحمت منا اپنی رحمت کے سبب نجات عطا کر دی۔ اب جناب ہود، جناب صالح اور جناب شعیب تینوں پروردگار کے معصوم نبی ہیں، اور اتنے بڑی نبوت کے حامل ہیں کہ پروردگار نے ان کا نام قرآن مجید پہ ذکر کیا ہے۔ جناب ہود کے نام پر قرآن مجید کا سورہ ہے، اور ان کی قبریں جناب ہود و صالح کی قبریں مولا کائنات کے قریب وادی السلام میں موجود ہیں، اور اتنے بابرکت نبی ہیں کہ مولا نے فرمایا کہ جو میری زیارت کو آئے اور میرے بھائیوں ہود اور صالح کی زیارت کو نہ جائے، سمجھو اس نے میری زیارت مکمل نہیں کی ہے۔ یعنی اس قدر عظیم ہستیاں تھی یہ نبی۔ ان تینوں کے بارے میں پروردگار نے ایک ہی لفظ استعمال کیے کہ لما جاء امرنا، جب ہمارا امر آیا تو ہم نے اپنی رحمت کے سبب ان کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو نجات عطا کی۔ یعنی جب یہ نبی معصوم بندے اپنی امت کے ساتھ کسی مشکل کا شکار ہو گئے تھے تو پروردگار نے نجات دی۔ کب نجات دی؟ جب پروردگار کا امر آیا اور اللہ کی رحمت آئی۔ توجہ کے ساتھ، دو چیزوں کی وجہ سے پروردگار نے معصوم انبیاء کو اور ان کی امتوں کو نجات دی ہے۔ ایک پروردگار کا امر تھا اور ایک پروردگار کی رحمت تھی۔ ایک اپنے امر کے آنے کی وجہ سے، ایک اپنی رحمت کی وجہ سے پروردگار نے معصوم انبیاء کو اور ان کی امتوں کو نجات دی۔ یعنی جب بھی یہ معصوم نبی، اللہ کی یہ حجتیں، اللہ کی نبوت کے امین، اللہ کے معصوم بندے، ہدایت کرنے والے، کتابیں سنانے والے، تزکیہ نفس کرنے والے، اپنے اوپر ایمان لانے والی قوم کے ساتھ کسی
مشکل کا شکار ہو جاتے تھے تو پروردگار کا کارنامہ یہ تھا، آپ کا دستور یہ ہے کہ جب بھی نجات دی ہے تو دو وجہ سے دی ہے، ایک اپنے امر کی وجہ سے، ایک اپنی رحمت کی وجہ سے۔ اب ساری دنیا اس بات کا فیصلہ کر لے کہ سرور کائنات کے علاوہ خداوند کریم کی رحمت کیا ہے اور علی کے علاوہ پروردگار کا امر کیا ہے۔ یعنی پروردگار نے جب بھی اپنے دستور کے مطابق معصوم نبیوں کو بھی مشکل سے نجات دی ہے تو یا محمد کی وجہ سے دی ہے یا علی کی وجہ سے دی ہے۔ کہ جب ہمارا امر آیا تو ہم نے رحمت کی وجہ سے نجات دی، یعنی رحمت موجود تھی، امر کا انتظار تھا۔ یہ میرے لفظ نہیں ہے، قرآن مجید کے الفاظ ہے، سورہ ہود کے الفاظ ہے، لما جاء امرنا، جب ہمارا امر آیا تو ہماری رحمت کے سبب ہم نے نجات دی، یعنی رحمت موجود تھی، امر کا انتظار ہو رہا تھا۔ یعنی پروردگار نے دنیا کو ایک دستور بتا دیا کہ محمد مصطفیٰ موجود ہوں گے، جب تک علی نہیں آ جائیں گے مشکلوں سے انبیاء کو بھی نجات نہیں ملتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ امت محمدی اگر ساری زندگی بھی یا محمد کہہ کر نعتیں پڑھتی رہ جائے، آپ پہ حمد کرتی رہ جائے، آپ کے در پہ قربانی دیتی رہ جائے، آپ کے نام کو چومتی رہ جائے، جب تک یا محمد کے ساتھ یا علی کا ورد نہیں ہوگا نجات نہیں ملے گی۔ محمد علی محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، دیگر صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، برای خشنود امام ازمانہ بلند و بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ توجہ کیا آپ نے کہ نجات کی شرط یہ دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کی رحمت اور ایک آپ کا امر، یہ دونوں ہوں گی جبھی نجات ملے گی۔ یعنی پروردگار نے سرور عالم کو کہا ہے کہ آپ کائنات کی رحمت ہیں، اور پھر یہ بھی کہا کہ لولا کا لما خلقت الافلاق، اے میرے حبیب آپ نہ ہوتے تو میں کائنات نہ بناتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ پروردگار نے جو کچھ خلق کیا ہے وہ محمد مصطفیٰ کے صدقے میں خلق کیا ہے۔ جو کچھ خلق ہوا ہے محمد مصطفیٰ کے صدقے سے خلق ہوا ہے۔ تو اب جو کچھ خلق ہوا ہے وہ مصطفیٰ کی ملکیت ہے، ہر چیز مصطفیٰ کی ملکیت ہے۔ میں دنیا سے کہتا ہوں کہ آؤ علی کے ماننے والوں کی زبان سے مصطفیٰ کے فضائل سنو، ہم بتاتے ہیں مصطفیٰ کے فضائل کیا ہیں۔ ہمیں مصطفیٰ کے فضائل پڑھنے کے لیے دائی حلیمہ کی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہا جاتا ہے کہ آتی تھیں عورتیں دوسرے شہروں سے قصبوں سے اور آ کے مکے میں بچوں کو ریاضی دودھ پلانے کے لیے، تو جناب حلیمہ جو ہے وہ سرور کائنات کو لے گئیں۔ جب وہ لینے کے لیے آئی تھیں تو آپ کے پاس ایک اونٹنی تھی، بڑی بیمار تھی، اس کا دودھ بھی خشک ہو گیا تھا اور وہ سب سے پیچھے رہ گئی تھی۔ ایک بکری تھی آپ کی ملکیت میں، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا، بڑی ضعیفہ تھی۔ اور یہاں وہ تعریف کرتے ہیں کہ حلیمہ کا شکریہ کہ انہوں نے سرور کائنات کی حفاظت کی، آپ کو ماں بن کے پالا، اور خود ہی لکھتے ہیں کہ جب مصطفیٰ کو انہوں نے آغوش میں لیا تو اونٹنی کا دودھ بھی بحال ہو گیا، وہ صحت مند بھی ہو گئی، بکری بھی صحت مند ہو گئی۔ جب وہ مکے میں آ رہی تھی تو سب سے پیچھے تھی، جب واپس جا رہی تو سب سے آگے تھی۔ میں کہتا ہوں دنیا والوں عجیب بات ہے، تعریفیں یہاں پہ تم جناب حلیمہ کی کرتے ہو اور یہ بھی کہتے ہو کہ جب وہ آئی تھی تو بیمار بھی تھی، جو اونٹنی تھی وہ بھی بیمار تھی، جو بکری تھی وہ بھی بیمار تھی اور سست رفتار بھی تھی، مریض بھی تھی۔ جب مصطفیٰ کو لے لیا تو جب واپس آنے لگی ہیں تو خود بھی شفا پا گئی ہے، آپ کے جانوں نے بھی شفا پا لی ہے اور سری بھی ہو گئی ہیں، تیز بھی ہو گئی ہیں۔ اب بتاؤ حلیمہ نے مصطفیٰ
مصطفیٰ پہ احسان کیا ہے یا مصطفیٰ نے حلیمہ پہ احسان کیا ہے؟ ہمیں سرور کائنات کی نعت پڑھنے کے لیے حلیمہ کی اونٹنی کو اپنا موضوع سخن نہیں بنانا، کیونکہ یہ اپنے ظرف کی بات ہے کہ ان کے علم میں مصطفیٰ کی تعریف کیا ہے اور ہمارے ظرف میں مصطفیٰ کی تعریف کیا ہے۔ ہم اپنی ساری زندگی علی کے فضائل پڑھتے ہیں اور جب سارے فضائل عروج پہ پہنچ جاتے ہیں پھر یہ کہتے ہیں کہ مولا کائنات نے فرمایا انا عبد من عبید محمد، میں محمد کا ایک بندہ ہوں۔ تو محمد ہمارے لیے اس ذات کا نام ہے کہ جس کے غلاموں میں سے ایک غلام علی بن ابی طالب ہے۔ محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ جب دعوت ذوالعشیرہ ہوئی تو سرور کائنات نے 3 دن اپنے قریبیوں اور رشتہ داروں کو بلایا اور اپنا تعارف کروایا۔ جب تیسرا دن تھا، چونکہ پہلے 2 دن یہ تھا کہ پہلے سرور کائنات کھانا کھلا دیتے تھے، پھر کہتے تھے کہ آؤ میری بات سنو، تو وہ کھانا کھا کے چلے جایا کرتے تھے۔ تیسرے دن آپ نے کہا کہ نہیں، پہلے میں بات کروں گا اس کے بعد کھانا کھلاؤں گا۔ تو اب ابو طالب کے گھر کا کھانا چھوڑ کے کون جاتا؟ تو سب انتظار کرنے لگے۔ آپ پہاڑ کی چوٹی پہ گئے اور کہا کہ دیکھو تم جانتے ہو میرا نام محمد ابن عبداللہ ہے اور میں نے کبھی جھوٹ نہیں کہا، کبھی خیانت نہیں کی۔ میں اگر تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کا لشکر آ رہا ہے تو کیا کہو گے؟ سب نے کہا کہ محمد ہم مان لیں گے کہ لشکر آ رہا ہے۔ کیوں مانو گے؟ کہا کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ کہا کہ اگر تم میرے کہنے کے بعد پہاڑ پہ چڑھ کے آ جاؤ اور دیکھو کہ لشکر کہاں ہے، لشکر نظر نہ آئے تو پھر کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ اے محمد اگر آپ نے کہا لشکر آ رہا ہے تو لشکر آ رہا ہوگا، ہم اگر اوپر بھی آ جائیں لشکر نظر نہ آئے تو ہم یہ کہیں گے کہ شاید ہم اندھے ہو گئے ہیں، آپ جھوٹ نہیں کہہ رہے۔ یعنی سرور کائنات نے پہلے 40 برس اپنے کردار سے تبلیغ کی ہے کہ نبی کیسا ہوتا ہے، نبی کے ماننے والے کو کیسا ہونا چاہیے، اور فرمایا سرور کائنات کے بارے میں خدا نے کہ لولاک لما خلقت الافلاک، اے میرے حبیب آپ نہ ہوتے تو میں کوئی شے خلق نہ کرتا۔ یعنی جو کچھ خلق ہوا ہے محمد مصطفیٰ کی وجہ سے خلق ہوا ہے اور آپ کے لیے خلق ہوا ہے۔ جو کچھ ہمیں ملے گا محمد مصطفیٰ کے صدقے میں ملے گا۔ اب کائنات میں جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ سب کچھ محمد مصطفیٰ کے در سے ملا ہے، آپ کے صدقے سے ملا ہے۔ کوئی قبول کرے یا نہ کرے، کوئی اس کو بدعت کہے یا شرک کہے، ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ کائنات میں جو کچھ خلق ہوا ہے سب محمد مصطفیٰ کی وجہ سے خلق ہوا ہے، اور ہمیں جو کچھ ملا ہے مصطفیٰ کے صدقے میں ملا ہے۔ اب دنیا والے دیکھتے چلتے ہیں کہ ہمارے پاس کون کون سی نعمت ہے، ہمارے پاس رزق ہے، ہمارے پاس اولاد ہے، ہمارے پاس زندگی ہے، ہمارے پاس سانسیں ہیں، ہمیں جنت دی جائے گی، ہمیں دنیا میں انعام و اکرام دیا جاتا ہے، ہمیں خوشیاں دی جاتی ہیں، ہمیں آسائشیں دی جاتی ہیں، مریض ہو جائیں تو صحت مل جاتی ہے۔ یعنی جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ سب کا سب مصطفیٰ کی وجہ سے ہے۔ اگر اولاد ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے ہے، رزق ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے ہے، زندگی ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے ہے، صحت ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے ہے، جنت ملے گی تو مصطفیٰ کی وجہ سے ملے گی۔ یعنی جو کچھ ہے ہمارے پاس مصطفیٰ کی وجہ سے ہے، اور انہی نعمتوں میں سے ایک ہے اولاد کی نعمت۔ اگر ہمارے پاس اولاد ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے ہے۔ اب اولاد میں بیٹیاں ہیں تو مصطفیٰ کی وجہ سے ہے، بیٹے ہیں تو مصطفیٰ کی وجہ سے ہے۔ جب یہ طے ہو گیا کہ ہم سب کے پاس بیٹیاں بھی محمد کی وجہ سے ہیں، بیٹے بھی محمد کی وجہ سے ہیں، تو ساری کائنات کو بیٹے ملے ہیں محمد مصطفیٰ کے در سے۔ لیکن خود محمد مصطفیٰ کے بارے میں پروردگار نے کہا ما کانا محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد کسی مرد کا باپ نہیں ہے۔ یعنی ساری کائنات کو بیٹے دینے والی محمد کی ذات ہے، اور خود محمد کی باری آئی ہے تو کہا محمد کا
کوئی بیٹا نہیں ہے۔ اب جب مباہلے کا ایک میدان ایسا آ گیا کہ جب اعلان ہو گیا کہ تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لائیں گے، یہاں محمد مصطفیٰ کو امت کے بیٹے نہیں چاہیے تھے، اپنے بیٹے چاہیے تھے۔ اب ساری کائنات کو محمد مصطفیٰ کے در سے بیٹے ملے ہیں، لیکن جب مباہلے کے لیے محمد کو بیٹوں کی ضرورت پڑی ہے تو خدا کے در پہ نہیں گیا، علی کے در پہ کہا علی بیٹے دے دو۔ یعنی ساری کائنات کو اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ساری کائنات کو بیٹوں کی نعمت ملی ہے مصطفیٰ کے صدقے میں۔ اور جب مصطفیٰ کی باری آئی ہے کہا کہ ما کان محمد نبا احد من رجالکم، کہ محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ ہی نہیں ہے۔ اور عجیب بات ہے مباہلے میں فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، تم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے لائیں گے۔ تو کہنا چاہیے تھا نا کہ اے پروردگار یہ کیا بات ہے، مجھے بیٹے دیے ہی نہیں ہیں اور کہہ رہا ہے کہ بیٹے لے کے آؤ۔ اور یہ بھی نہیں کہا کہ اپنے ماننے والوں کے بیٹے لے کے آؤ، اپنے بیٹے لے کے آؤ، ہم اپنے بیٹے لے کے آئیں گے۔ یہ نہیں کہا کہ اپنے صحابیوں کے بیٹے لے آؤ، ہم اپنے صحابیوں کے بیٹے لے کے آ جائیں گے۔ اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے لائیں گے۔ شاید اسی لیے سرور کائنات نے بھی خاموشی سے اس آیت کو دہرا دیا کہ تم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے لائیں گے، کہ دنیا محمد مصطفیٰ کے ظاہری بیٹے ڈھونڈتی رہی اور مصطفیٰ علی کے بیٹوں کو اپنا بیٹا بناتے رہے۔ اور یہ نہیں کہا کہ اے خدا تو مجھے بیٹے دے دے، میری بہت ساری ازواج بیٹھی ہوئی ہیں۔ جناب ابراہیم کا واقعہ کیا ہے کہ آپ کو آپ کی ماں نے نمرود کے خوف سے چھپا دیا تھا ایک غار کے اندر، آج بھی ہلا میں وہ غار موجود ہے عراق میں، اور آپ کے انگوٹھے سے پروردگار نے دودھ جاری کیا تھا۔ اپنا انگوٹھا پیتے تھے آپ تو دودھ نکلتا تھا، اور جتنا عام بچہ ایک ہفتے میں بڑا ہوتا ہے آپ ایک دن میں بڑا ہوتے تھے، جتنا ایک مہینے میں بڑا ہوتا ہے آپ اتنا ایک ہفتے میں بڑا ہوا تھے، اور جتنا ایک بچہ سال میں بڑا ہوتا ہے جناب ابراہیم ایک مہینے میں بڑے ہو گئے۔ اور تقریباً 1 سال یا 1.25 سال جب اس غار میں رہ کے باہر نکلے تو آپ ایک نوجوان بن کے باہر آئے تھے۔ تو اگر جناب ابراہیم کو پروردگار یہ معجزہ دے سکتا ہے کہ کچھ دنوں کا ابراہیم جوان ہو کے باہر نکلتا ہے، تو مصطفیٰ کی ازواج میں سے بھی کسی کو بیٹے دے دیتا اور کہتا کہ 2-3 مہینے کے بعد مباہلہ کریں گے، یہ معجزے کے ساتھ بیٹے بڑے ہو جائیں تو تمہارے بیٹے بن کے جائیں۔ نہیں کہا کہ محمد بیٹے کا نام تمہارا ہوگا کہ تمہارے بیٹے ہیں، لیکن ہوں گے یہ مولا کائنات کے بیٹے، ہوں گے یہ فاطمہ الزہرا کے بیٹے۔ اب جب ایک مرتبہ جنگ صفین کا ایسا موقع آ گیا کہ حضرت عباس اور حضرت محمد ابن حنفیہ جنگ کر رہے تھے اور امام حسن اور امام حسین خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے مولا کائنات کے ساتھ، تو ایک صحابی نے کہا کہ علی یہ کیا بات ہے، یہ بھی آپ کے بیٹے ہیں، وہ جنگ کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے بیٹے ہیں، ان کو اپنے پاس بٹھا کے رکھا ہوا ہے، انہیں جنگ میں بھیجا ہوا ہے۔ تو مولا نے فرمایا کہ عباس اور محمد حنفیہ میرے بیٹے ہیں، یہ میرے نہیں مصطفیٰ کے بیٹے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہا میں اپنے بیٹوں کی حفاظت اپنے بیٹوں کے ذریعے مصطفیٰ کے بچوں کی حفاظت کر رہا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ عباس اور محمد حنفیہ میرے بازو ہیں، حسن اور حسین میری آنکھیں ہیں، میں اپنے بازوؤں کے ذریعے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں پر رک کر ایک جملہ کہہ دوں کہ جب مباہلے کا اعلان ہوا تو کہا کہ ہم اپنی عورتیں لائیں گے، تم اپنی عورتیں لاؤ۔ عورتوں کا الٹ ہوتا ہے مرد، تم اپنے مرد لاؤ اپنے مرد لائیں گے۔ اب اس آیت میں پروردگار نے معیار بتایا ہے، مرد نہیں کہا، انفسنا کہا ہے کہ تم اپنے نفس لاؤ ہم اپنے نفس لائیں گے، تم اپنی عورتیں لاؤ ہم اپنی عورتیں لائیں گے، تم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے لائیں گے۔ اب یہ لفظ میں بڑے آرام سے
بغیر خطابت کا کوئی زور لگائے آپ کو بتا دوں کہ جب کہا نا کہ ابنانا، تو ابنا کا الٹ ہوتا ہے بنات، کہ بیٹیاں 4 تھیں، 40 تھیں، 400 تھیں، 4000 تھیں، اس بات سے غض نظر جتنی بھی تھی سب کی سب عورتیں تھیں۔ جو بات کو سمجھ رہے ہیں میں ان کو بسم اللہ کہ کہا جاتا ہے کہ سرور عالم کی 4 بیٹیاں تھیں، میں کہتا ہوں 4 ہوں، 40 ہوں، 400 ہوں، 4000 ہوں، ہم سب کو مان لیں گے، لیکن یہاں پر کہا، یہاں پہ شرط ہوئی ہے بیٹوں کی، تو جو بیٹے ہوں گے وہ آئیں گے۔ اب اگر ہوتا بنات کہ تم اپنی بیٹیاں لے کے آؤ تو بیٹیوں کو لے جانا چاہیے تھا، کہا کہ نہیں اپنی عورتوں کو لے کے آؤ۔ عورتوں میں بیٹیاں بھی آتی ہیں، بیویاں بھی آتی ہیں، توجہ کے ساتھ، عورتوں میں بیٹیاں بھی آتی ہیں، بیویاں بھی آتی ہیں۔ اور انفسنا، اپنے نفسوں کو لے کے آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے کے آتے ہیں۔ میں بعد میں کہوں گا کہ پروردگار نے یہ جو نفس نے کہا ہے کہ انفسنا انفسکم، تو اپنے نفس لے کے آؤ، ہم اپنے نفس لے کے آئیں گے۔ ہم دنیا میں بعد میں دیکھیں گے محمد مصطفیٰ کے کتنے یار تھے، 1 تھے، 4 تھے، جتنے بھی یار تھے، لیکن آیت مباہلہ نے تحدید کر دی ہے، محدود کر دیا ہے کہ دنیا میں جو بھی مصطفیٰ کا بیٹا کہلائے گا سوائے حسن و حسین کے کوئی نہیں ہو سکتا۔ جو مصطفیٰ کی نشانہ کی مصداق ہے وہ سوائے سیدہ کے کوئی نہیں ہو سکتا، اور جو آپ کے نفس ہونے کا مصداق ہے سوائے علی کے کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب اسلام کا ایک قانون ہے کہ مرد کی نسبت عورت کی گواہی آدھی ہوتی ہے۔ اس مباہلے کو میدان نہیں پڑھنا ہے، بس ایک جملہ کہ عورت کی گواہی آدھی ہوتی ہے مرد کی گواہی کی نسبت، یعنی ایک مرد گواہ ہو تو اس کے مقابلے میں 2 عورتیں گواہ ہوں گی، تب گواہی پوری ہوگی۔ اور جتنا بڑا معرکہ ہوگا، سوال ہوگا، مقدمہ ہوگا، اتنی ہی گواہیاں زیادہ ہو جائیں گی۔ نکاح کے لیے کم گواہ چاہیے، طلاق کے زیادہ گواہ چاہیے، کسی کا قتل ہو جائے تو گواہوں کی تعداد اور ہے، کوئی اور گناہ کرے تو تعداد اور ہے۔ اس لیے کہ جتنا بڑا سے بڑا مقدمہ ہوگا اتنے ہی تعداد بڑھتی چلی جائے گی۔ اب اگر 2 مرد چاہیے تو 4 عورتیں چاہیے، 4 مرد چاہیے تو 8 عورتیں چاہیے، اس لیے گواہی آتی ہے۔ کیوں کہ جتنا بڑا معرکہ ہوگا اتنی تعداد گواہوں کی بڑھتی جائے گی۔ اب کائنات میں توحید سے بڑا کوئی مقدمہ نہیں ہے، توجہ کے ساتھ، کائنات میں توحید سے بڑا کوئی مقدمہ نہیں ہے۔ اور یہاں پر مقابلہ محمد مصطفیٰ کی نبوت پر نہیں ہو رہا تھا، خداوند کریم کے واحد ہونے پر ہو رہا تھا کہ وہ واحد ہے، کہ یہ حضرت عیسیٰ کا باپ ہے، وہ لم یلد ولم یولد ہے، یہ وحدہ لا شریک ہے، تو یہ مباہلہ ہونے جا رہا تھا۔ تو توحید سے بڑا کوئی مقدمہ نہیں ہے۔ تو ہونا کیا چاہیے تھا کہ 4 مرد جا رہے تھے، سرور کائنات جا رہے تھے، مولا کائنات جا رہے تھے، حسن و حسین جا رہے تھے۔ تو جب 4 مرد جا رہے ہوں تو عورت کی گواہی آدھی ہوا کرتی ہے، تو 4 مردوں کے ساتھ 8 عورتوں کو جانا چاہیے تھا۔ لیکن توحید کی گواہی دیتے ہوئے ہم نے کیا دیکھا کہ مرد تو 4 جا رہے ہیں، عورت 1 جا رہی ہے۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول یہ کیا ہے کہ 4 مردوں کو لے کے جا رہے ہیں اور تنہا فاطمہ کو لے کے جا رہے ہیں، اس کی تو گواہی مکمل نہیں ہوتی۔ نہیں، کسی نے یہ نہیں کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فاطمہ الزہرا کا وجود اتنا عظیم و بلند مرتبہ ہے کہ اگر توحید کا مقدمہ بھی سامنے آ جائے تو ایک طرف نبوت و امامت کی گواہی ہوگی، دوسری طرف فاطمہ الزہرا کی گواہی ہوگی۔ محمد علی محمد صلوات محمد۔ اور شہزادی فرماتی ہیں کہ کتاب کا نام ہے القطرہ فی مناقب آل الاطراء، آیت اللہ احمد مستنبط کی لکھی ہوئی کتاب ہے القطرہ۔ اس کا ترجمہ ہے کہ آل محمد کے مناقب میں سے، کہ سمندر میں سے ایک قطرہ۔ اور اس میں فرماتی ہے، شہزادی کی روایت ہے کہ پروردگار نے سب سے پہلے ہمارا نور خلق کیا، پھر ہماری آنکھوں کے سامنے خدا نے فرشتوں کی تخلیق کی۔ توجہ کیجئے گا بس کہ سب سے پہلے ہمیں خلق کیا، اس کے بعد ہماری آنکھوں کے سامنے فرشتوں کو خلق کیا،
فرشتے جب خلق ہو چکے انہیں خدا نظر نہیں آیا، انہوں نے ہمارا نور دیکھا، وہ سمجھے کہ شاید ہم ان کے خالق ہیں، وہ ہمارے سامنے سجدے میں گر گئے، تو ہم نے ان کے سامنے خدا کی حمد بیان کی تاکہ وہ سمجھ جائیں کہ ہم نے ان کا خالق کوئی اور ہے۔ تو فرشتوں نے ہماری حمد جیسی حمد کرنا شروع کر دی۔ یہ ہے روایت۔ اب میں خلاصہ کر دوں کہ سب سے پہلے ان ہستیوں کا نور خلق ہوا اور ان کے سامنے فرشتے خلق ہوئے۔ فرشتے سمجھے کہ یہ خالق ہیں، سجدے میں گر گئے، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو پروردگار کی حمد کرتے ہیں۔ تو فرشتے بھی سمجھ گئے کہ یہ خالق نہیں ہے، خالق کوئی اور ہے۔ تو آپ نے انہی کی حمد سے حمد کو دیکھ کر خدا کی حمد شروع کر دی۔ اب یہ روایت بھی شہزادی کی ہے، بس اس پہ 2 جملے میرے ہوں گے، اگر توجہ آپ دیں تو مجھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وقت قریب ہے اور میں بس زیادہ طویل نہیں کروں گا آپ کو، کہ شہزادی کہتی ہیں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے فرشتوں کو خلق کیا گیا، ہماری آنکھوں کے سامنے ہم دیکھ رہے تھے، فرشتے خلق ہو رہے تھے، اور جب فرشتے خلق ہوئے انہوں نے خدا کو نہیں دیکھا، انہوں نے ہمیں دیکھا۔ اب سمجھے فرشتے معصوم کیوں ہیں؟ نہیں اور آسان کر دیتا ہوں۔ فرشتے جب خلق ہوئے تو سب سے پہلے انہوں نے محمد مصطفیٰ اور آپ کے گھر والوں کا نور دیکھا، سب سے پہلے اہل بیت کی طرف دیکھا۔ تو جو سب سے پہلے آنکھ کھولتے ہی آل محمد کو دیکھ لے اس کی آنکھیں گنہگار نہیں ہو سکتی۔ اور پھر آپ کے سامنے سجدے میں گر گئے کہ شاید یہ پروردگار ہے، شاید یہ خالق ہے۔ حضرت ابراہیم نے دیکھا ستارے کو، کہا کہ یہ میرا رب ہے، ستارہ ڈوب گیا، کہا کہ نہیں یہ رب نہیں ہو سکتا۔ پھر چاند کو دیکھا، کہا یہ رب ہے، یہ بڑا ہے اس سے، کہا پھر دیکھا کہ چاند بھی ڈوب گیا، کہا کہ نہیں یہ بھی رب نہیں ہو سکتا۔ پھر سورج کو دیکھا، کہا یہ تو اس سے بھی بڑا ہے، چمکدار ہے، روشن ہے، یہ میرا رب ہے، سورج بھی ڈوب گیا، کہا کہ نہیں جو ڈوب جائے وہ رب نہیں ہوا کرتا۔ یہ قرآن کے الفاظ میرے نہیں ہیں کہ آپ نے اللہ کے معصوم نبی نے کبھی چاند کو رب کہا، کبھی سورج کو رب کہا، لیکن جب وہ ڈوب گئے تو کہا کہ نہیں یہ رب نہیں ہے۔ فرشتوں نے سب سے پہلے آل محمد کو دیکھا اور کہا کہ یہ رب ہے۔ فرشتے ہیں اللہ کی معصوم مخلوق، اور خدا کے علاوہ کسی کو اللہ ماننا شرک ہے۔ فرشتے آپ کو پروردگار مان رہے تھے۔ اگر شہزادی اس وقت خدا کی حمد نہ کرتی توجہ کے ساتھ تو یہ معصوم فرشتے مشرک ہو جاتے، اور مشرک معصوم نہیں ہوتا، گنہگار ہوتا ہے، گنہگار معصوم نہیں ہوتا۔ اگر وہ مشرک ہو جاتے تو یہ ساری عصمت ضائع ہو جاتی۔ یعنی فاطمہ الزہرا اس ہستی کا نام ہے کہ جنہوں نے معصوم فرشتوں کو شرک سے محفوظ کر لیا، اور کہا کہ ہم نے ان کے سامنے پروردگار کی حمد بیان کی۔ جب ہم نے حمد بیان کی تو فرشتوں نے ہماری حمد کو دیکھ کر خدا کی حمد کرنا شروع کر دی۔ یعنی انسان تو انسان، فرشتوں کو خدا کی پہچان کروانے والی ذات کا نام ہے فاطمہ الزہرا۔ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ اب سنیے ایک اور روایت۔ خداوند کریم کا ایک نظام ہے کہ خدا حق کی تصدیق وہاں سے کرواتا ہے جہاں اسے رد کیا گیا ہو۔ جہاں سے حق کو رد کیا جائے خدا اسی زبان سے، اسی جگہ سے اس کی تائید کرواتا ہے۔ کتاب کا نام ہے صواعق المحرقہ۔ اس کا مطلب ہوتا ہے جلا کر راکھ کر دینے والی آسمانی بجلیاں۔ کتاب کا نام ہے الصواعق المحرقہ، یعنی وہ آسمانی بجلیاں کہ جو جلا کے راکھ کر دیتی ہیں۔ لکھا ہے علامہ ابن حجر مکی نے، اور کتاب کے شروع میں لکھا ہے کہ یہ کتاب میں شیعوں کے عقیدوں کے خلاف لکھ رہا ہوں، اسے پڑھ کے شیعوں کے دلوں پر آسمانی بجلیاں گریں گی۔ یہ کتاب، اب آپ دیکھیں کہ اس طرح سخت کتاب کا نام اور کتاب کا تعارف۔ جب میں نے اس کتاب کو پڑھا تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص
کھلے دل کے ساتھ اس کتاب کو پڑھے گا تو وہ شیعہ ہو جائے گا. اگر کھلے دل سے کتاب کو پڑھے گا تو شیعہ ہو جائے گا. حالانکہ شیعوں کے خلاف لکھی ہوئی ہے. کیوں؟ اب ایک روایت بس. اور وہ مدنی صاحب نے اس نے اعتراض کیا تو میں اس کا جواب دینا چلوں کہ امام حسن مجتبیٰ کے ہم فضائل نہیں بیان کرتے، بس 2 جملے آپ کے فضائل کے بارے میں. فرمایا کہ ایک مرتبہ حاکم شام نے حسن مجتبیٰ کو بلایا. امام تشریف لے گئے شام. اب جب دربار میں داخل ہونے لگے تو حاکم نے کہا کہ دیکھو حسن آ رہا ہے. اپنے دربار کو اس نے سجا دیا، درباریوں کی لائنیں لگا دیں اور کنیزوں کے انبار لگا دیے، مال و دولت اور خوراک کا انبار لگا دیا. جانتا تھا کہ حسن تنہا آ رہے ہیں. سنیے گا تو یہ چاہتا ہوں صلوات پڑھ دیں محمد وعلى محمد. صلی علی محمد وعلى محمد. کہا کہ وہ تنہا آ رہے ہیں. درباریوں سے کہا کہ جب نعوذ باللہ حسن آ جائے تو ہم ان کی توہین کریں گے. اب دربار میں سینکڑوں درباری بیٹھے ہیں. حسن تنہا تشریف لاتے ہیں لیکن دربار میں کوئی کرسی خالی نہیں ہوتی. مقصد یہ ہے کہ جب وہ آئیں تو کھڑے رہ جائیں گے. خود تخت پہ بیٹھا ہوا تھا. اب جب تشریف لائے امام حسن مجتبیٰ تو وہ کہتا ہے کہ حسن آپ کس بات پر مجھ سے جھگڑتے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو دیکھیں اور آپ مجھے دیکھیں. توجہ چاہتا ہوں. اپنے آپ کو دیکھیں اور مجھے دیکھیں. کس بات پہ مجھ پہ فخر کرتے ہیں؟ اپنا لباس دیکھو، میرا لباس دیکھو. اپنا حلیہ دیکھو، میرا حلیہ دیکھو. تم خالی ہاتھ آئے ہو، میرے پاس لشکر ہے. تمہارے پاس کوئی حکومت نہیں ہے، میرے پاس حکومت شام ہے. تمہارا لباس پھٹا ہوا ہے، میرا شاہانہ لباس ہے. تمہارے سر پر ایک پرانی سی بوسیہ دستار ہے، میرے سر پہ تاج ہے. حسن تم کس طرح سے عزت دار ہو؟ توجہ کے ساتھ. تم کس طرح اپنے آپ کو مجھ سے بہتر کہتے ہو؟ تو امام نے کہا کہ اے معاویہ، تو سمجھتا ہے کہ عزت ان چیزوں سے ہوتی ہے؟ توجہ کے ساتھ. کہا یہ سب کچھ تو فرعون کے پاس بھی تھا اور تجھ سے زیادہ تھا. یہ درباری، یہ تخت و تاج، یہ مال و دولت، یہ کنیزیں، یہ سپاہ، یہ لشکر، یہ تاج، یہ سونا چاندی، یہ فرعون کے پاس تجھ سے زیادہ تھا. معاویہ اگر عزت کا مقابلہ کرنا ہے تو ان ظاہری چیزوں پر نہ دیکھ. عزت کی بات کرتے ہیں، یہ بتا تیرا باپ کون تھا، میرا باپ کون تھا؟ دیکھیے یہ بچہ جو ہے مجھے بہت پیارا اور بہت پسند ہے کہ یہ اس فرش عزا کا بلال حبشی ہے. کیونکہ جناب بلال دیتے تھے اذان تو لوگ کہتے تھے کہ یہ شین نہیں پڑھتا. جناب بلال چونکہ لکنت تھی زبان میں تو وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کی بجائے کہتے اشہد ان لا الہ الا اللہ. تو لوگوں نے کہا کہ چونکہ وہ غلام تھے تو وہ لوگ مسلمان تو ہو گئے تھے لیکن وہ ذہنیت تبدیل نہیں ہوئی تھی. تو وہ اس آڑ میں لگے ہوئے کس طرح بلال کو تبدیل کروایا جائے کہ یہ لوگ نیچے کھڑے ہوتے ہیں، بلال کعبے کی چھت پہ اذان دے رہے ہوتے ہیں. جہاں جہاں سرور عالم ہوتے ہیں وہاں وہاں بلال ہوتے ہیں. بلال جب تک اذان نہ دے محمد نماز نہیں پڑھاتے تھے. کہا کہے تبدیل کیا جائے. اب تھے بھی لاڈلے، تھے بھی پیارے. تو آخر میں یہ کہہ دیا کہ اللہ کے رسول بلال کے سب اپنی جگہ پر، لیکن یہ زبان کا مسئلہ ہے، یہ شین کو سین پڑھتا ہے، تبدیل کر دیں. تو آپ نے کہا کہ سین و بلال شین عند اللہ، کہ بلال کی سین اللہ کے لیے شین سے بھی بہتر ہے. آواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ فرش عزا کا بلال ہے. اور مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر کہ جنہوں نے مولا کائنات کو اس لیے خدا مانا کہ انہوں نے سورج پلٹا دیا تھا. جناب بلال کی قدرت یہ ہے کہ اگر وہ راضی نہ ہو تو رات رات رہتی ہے، دن نہیں ہوتا.
یعنی نظام شمسی پر اختیار تو معصومین کے غلاموں کا بھی حاصل ہے. یہ تو غلاموں کا بھی اختیار ہے کہ وہ رات کو رات رہنے دے، دن کو دن رہنے دے. بہرحال کہا کہ امام حسن مجتبیٰ نے کہ اے امیر شام، تو عزت کا معیار ان چیزوں کو نہ بنا. آج یہ دیکھتے ہیں کہ تیرا باپ کون تھا اور میرا باپ کون تھا، تیری ماں کیا تھی اور میری ماں کیا تھی، تو کیا ہے اور میں کیا ہوں. جب کہا نا کہ ان چیزوں کو معیار نہ بنا، آپ کردار کو معیار بناتے ہیں. تیرا باپ کیا تھا، میرا باپ کیا تھا. فرمایا کہ امیر شام گوار ہے، تیرا باپ وہ تھا کہ جس نے ساری زندگی اسلام کا دشمن بن کے اسلام پہ حملے کیے ہیں، اور میرا باپ وہ تھا کہ جس نے ساری زندگی تیرے باپ کا ہر وار ناکام بنایا تھا. کہا کہ تیرا باپ ساری زندگی اسلام پہ وار کرتا رہا اور میرا باپ وہی تھا جس نے ہر وار کو ناکام بنایا. امیر شام، تیری ماں کون تھی اور میری ماں کون تھی؟ تیری ماں وہ تھی کہ جب وہ آتی تھی سرور کائنات اپنا منہ پھیر لیا کرتے تھے، اور میری ماں وہ ہے جب وہ آتی تھی رسول اٹھ کے احترام کیا کرتے تھے. کہا اگر کردار کو معیار بنانا ہے تو آپ تجھے بتاؤں عزت کیا ہے. تو اپنی ماں کا کردار دیکھ، تو میری ماں کا کردار دیکھ. اچھا اب تو بتا تو کیا ہے اور میں کیا ہوں. امیر شام، تیرا آج تک اس قرآن پر مکمل ایمان نہیں آیا، اور میں حسن وہ ہوں کہ اپنی ماں کی گود میں لیٹ کر لوح محفوظ پر قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا. محمد صلوات بلند و بلند تر صلوات. ناراض تو نہیں ہو گئے؟ اب ایک جملہ اور بھی کہہ دوں. یہ آخری آتے ہیں تو تبرکاً تیمماً اگر میں 5 منٹ اضافہ لے لوں تو اجازت دیجیے گا. پھر کہا کہ اے امیر شام، تو اگر تقابل کرنا چاہتا ہے تو آپ میں بتاؤں تقابل کس طرح سے کیا جاتا ہے. کہا تو جانتا ہے میں کون ہوں. کہا کون ہے. کہا کہ میں حسن ابن علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد المناف. یہاں تک کہ امام حسن مجتبیٰ نے اپنا شجرہ نسب جناب ابراہیم تک پہنچایا، اور جناب ابراہیم سے لے کے حضرت آدم تک لے گئے. توجہ کے ساتھ اپنا تعارف کروایا. میں نے اس لیے 4 پہ روک دیا کہ اگلی بات کرنی ہے. کہا کہ میں حسن ابن علی ابن ابو طالب ابن عبد المطلب ابن ہاشم. کہا کہ میں حسن ہوں، میرے باپ کا نام علی ہے، اس کے باپ کا نام ابو طالب ہے، اس کے باپ کا نام عبد المطلب ہے، اس کے باپ کا نام ہاشم ہے. معاویہ اپنا تعارف کروا. اب وہ خاموش رہا تو ایک درباری نے کہا کہ اے حسن، تو جانتا نہیں ہے کہ یہ معاویہ ابن ہندہ ہے. کہ یہ معاویہ ابن ہندہ ہے. یہ معاویہ ابن ہندہ ہے. یعنی واضح ہو گیا کہ حسن کو انہوں نے پیغام دیا کہ حسن، باپ کی طرف سے آگے بات کو نہ بڑھاؤ، ماں کی طرف سے بڑھاؤ. ماں کا تو پتہ ہوتا ہے نا سب کو، کیونکہ تاریخ کا المیہ یہی ہے کہ وہ لوگ بھی آ کے ہمیں اسلام بتاتے رہے کہ جن کی ولدیت پہ جھگڑے ہوتے رہے. اور یہاں پر کہا کہ یہ معاویہ ابن ہندہ ہے، یہ ہندہ کا بیٹا ہے.
امام نے فرمایا میں حسن ابن فاطمہ ہوں، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ پھر امام نے کیا کیا؟ پھر امام نے علل اعلان ان درباریوں کے سامنے ایک جملہ کہا کہ امیر شام آج یہاں پر عزت کا مقابلہ کر لیتے ہیں کہ عزت دار کون ہے اور ذلیل کون ہے، کس کے پاس عزت ہے کس کے پاس ذلت ہے، آپ مقابلہ کر لیتے ہیں کہ امیر شام میں یہاں سارے تیرے درباریوں کے سامنے، ان سارے شامیوں کے سامنے تیری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اپنا کردار بھی بیان کرتا ہوں، اپنی ماں کا کردار بھی بیان کرتا ہوں، اپنی نانی کا کردار بھی بیان کرتا ہوں، یہاں تک کہ میں فاطمہ الزہرا سے لے کے جناب حوا تک سب کا شجرہ بھی بیان کرتا ہوں، سب کا کردار بھی بیان کرتا ہوں، اور خاموشی سے نہیں کرتا، سب کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اگر تو اپنا مقابلہ مجھ سے کروانا چاہتا ہے تو شجرے بھی چھوڑ، دادیاں نانیاں بھی چھوڑ، صرف اپنی ماں کا کردار میرے کان میں بیان کر دے۔ جب اس نے دیکھا کہ گفتگو تبدیل ہو رہی ہے اور منصوبہ ناکام ہو رہا ہے، فرمایا کہ اس نے کہا کہ اے حسن کچھ لوگ تم سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ اب گفتگو ہوتی نہیں، بس میں آخری جملے کہہ رہا ہوں کہ گفتگو طویل ہوتی رہی۔ امام کا ایک چاہنے والا تھا جس نے کبھی امام کو دیکھا نہیں تھا، اسے خبر ملی کہ حسن آ رہے ہیں۔ وہ پیشے کے لحاظ سے جوتے بنایا کرتا تھا، توجہ کے ساتھ موچی تھا وہ، اور اسے جب اطلاع ملی کہ حسن آ رہے ہیں تو اس نے دریا کنارے خیمہ لگا لیا اپنا، اور نیت کی کہ وہ امام کے لیے جوتا بنائے گا، اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ وہ امام کے لیے جوتا بنا رہا تھا اور ہر ٹانکا بھرنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھتا تھا۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ بیان کر رہا ہوں کہ ایک ایک ٹانکا بھرتے ہوئے وہ 2 رکعت نماز پڑھا کرتا تھا، اور اس نے جان بوجھ کے ہزاروں ٹانکے لگائے تاکہ جب تک حسن آ نہیں جاتے میں اس خدمت میں مصروف رہوں کہ میں کہہ سکوں گا کہ اے مولا میں نے آپ کے اس جوتے کی تیاری میں 2 مہینے لگائے ہیں، اور ان 2 مہینوں کے لیے وہ دریا کنارے موجود رہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی لمحہ ایسا آ جائے کہ میں جوتا حسن کا بنا رہا ہوں اور میرا جسم بغیر وضو کے ہو۔ وہ وضو بھی کرتا رہتا تھا، تجدید کرتا رہتا تھا، اور جوتا بناتے ہوئے ایک ایک ٹانکا لگاتے ہوئے 2 رکعت نماز پڑھتا تھا۔ اب امام کو پتا تھا کہ یہ آنے والا ہے، اب کہا کہ اسے آنے دو۔ جب یہ آیا، مزاحی 2 جملے ہیں، جب یہ آیا تو کہا امام میں آپ کے لیے جوتا لایا ہوں، اسے پہن لیجئے۔ جب وہ جوتا لے کے آیا اور امام اس سے باتیں کر رہے تھے، یہاں حاکم شام نے درباری کو حکم دیا تو وہ خزانے کا ایک صندوق اٹھا کے لے آیا، توجہ کے ساتھ کہا حسن میں آپ کے لیے خزانہ لے کے آیا ہوں۔ اب طے یہ تھا کہ اگر حسن خزانہ لے لیں تو کہیں گے حسن لالچی ہو گیا ہے، اور اگر نہ لیں تو کہیں گے کہ ہم نے کوشش کی تھی سلو کی، حسن نے قبول نہیں کی، توجہ کے ساتھ۔ اب یہاں سے جوتے لے کے آنے والا تھا، یہاں خزانہ لے کے آنے والا تھا۔ اب جب وہ جوتے لے کے آیا تو امام نے اس کے ہاتھ سے جوتے لے لیے اور پہن لیے۔ اس شخص نے کہا کہ امام آپ نے تحفہ قبول کر لیا؟ کہا کہ ہاں میں نے قبول کر دیا، اور اس کے بدلے میں پروردگار تمہیں جنت میں عالی شان لباس دے گا، عالی شان مرتبہ دے گا، اس لیے کہ تم نے پاک و پاکیزہ رہ کر ہماری منزلت کی معرفت رکھتے ہوئے یہ جوتا بنایا ہے، توجہ کے ساتھ۔ اور یہاں اس نے کہا کہ خزانہ لے لیجئے۔ اب جب یہ شخص جوتا لے کے واپس آنے لگا تھا تو امام نے بلا لیا، کہا ادھر آؤ۔ جی مولا۔ کہا یہ خزانہ لے لو، توجہ کے ساتھ۔ کہا یہ خزانہ لے لو۔ کہا مولا میں یہ خزانہ لے لوں؟ کہا خزانہ لے لو۔ کہا کیوں؟ کہا جوتا نہیں بنا کے لائے، اس کی قیمت ہے، لے لو۔ اب جیسے ہی کہا نا کہ خزانہ لے لو اور حاکم شام نے دیکھا کہ خزانہ جانے والا ہے تو خود جلدی جلدی تخت سے اتر کے آ گیا، خزانے کو اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا، کہا حسن یہ آپ کے لیے ہے، حسن یہ آپ کے لیے ہے، آپ خزانہ لے لیں اس کو۔
امام نے کہا کہ نہیں، امام نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا، بلکہ جو جوتا لانے والا تھا اسے کہا کہ اس کے ہاتھ سے خزانہ لے لو، یہ تمہارا انعام ہے، اس کی قیمت ہے۔ کہا کہ مولا میں کیوں لے لوں؟ تو امام نے کہا کہ اس میں تیرے لیے رزق ہے، تیرے بچوں کا رزق ہے، اس خزانے کو حاصل کر لو، یہ تمہارا بھی رزق بن جائے گا، تمہارے بچوں کا بھی رزق بن جائے گا، تمہاری نسلیں آرام سے رہیں گی، تم یہ خزانہ لے لو۔ تو اب یہ شخص کہتا ہے کہ مولا میں لے تو لوں گا، آپ کا حکم ہے، لیکن اسے کہیں خزانہ زمین پہ رکھے۔ بھی اس لیے نہیں لے رہے کہ یہ شخص آپ کی ولایت کا منکر ہے، اور آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ یہ میرے بچوں کا رزق ہے، یہ میرا رزق ہے۔ کہا مولا جب یہ میرے بچوں کا رزق ہے تو میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اس کے ہاتھ سے اپنے بچوں کا رزق لوں کہ جو آپ کی ولایت کا منکر ہو۔ کہا مولا وہ آپ کا دشمن ہے، میں اس کے ہاتھ سے اپنے بچوں کا رزق لے لوں۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد وعلی جزاک اللہ۔ بس آخری جملہ کہ سبع کائنات نے جو آیت ہمارا موضوع چل رہا ہے کہ امت سے اجر رسالت مانگا، اور خود کبھی کچھ نہیں مانگا خدا سے سوائے ایک دعا کے، اے خدا حبلی من لدن کا سلطان النصیرہ، مجھے ایسا سلطان دے جو میرا وزیر بھی ہوگا، جو میرا جانشین بھی ہوگا۔ یعنی سرور کائنات نے خداوند کریم سے ساری زندگی کچھ نہیں مانگا اپنے لیے سوائے علی ابن ابی طالب کے۔ تمام انبیاء نے دعا مانگی ہے محمد مصطفیٰ کی، اور مصطفیٰ نے دعا مانگی ہے علی مرتضیٰ کی، اور علی نے بھی ساری زندگی خداوند کریم سے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا سوائے بیٹے عباس کے۔ آج دنیا ہمیں مار رہی ہے، سمجھتی ہے کہ ہم ختم ہو جائیں گے، وہ سمجھتی ہے کہ یہ نام لیوا کربلا والوں کے انہیں بم مار دو، انہیں گولیاں مار دو، انہیں پھانسی دو، یہ ختم ہو جائیں گے۔ تو عباس کی تلوار ہے عباس کے بازو، عباس کی تلوار ہے عباس کے بازو، شبیر کا اقرار ہے عباس کے بازو۔ عباس کی تلوار ہے عباس کے بازو، شبیر کا اقرار ہے عباس کے بازو، اور بازو میرے عباس کے کاٹو گے کہاں تک، یہ سارے عزادار ہیں عباس کے بازو۔ نعرہ حیدری، عراق میں جہاں کربلا میں مولا حضرت عباس کا روضہ ہے، اس کی ایک تاریخ ہے کہ دشمنوں نے اسے گرانے کی کوششیں کی۔ ہارون الرشید ملعون نے دریائے فرات کا القمہ کا رخ تبدیل کر دیا تھا روضے کی طرف، کہ نہر اس طرف بہ جائے تاکہ نشان ختم ہو جائے، اور جب یہ پانی بہتا بہتا حضرت عباس کے روضے کے پاس آیا تو وہاں آ کر پانی احتراماً رک گیا، اور اس جگہ پر قبر مبارک کے طواف کرنے لگا، اور یہ پانی جب امام حسین قبر کے پاس پہنچا تو وہاں بھی رک گیا۔ اب پانی جہاں جمع ہو گیا، یعنی قبر درمیان میں خشک تھی، ارد گرد پانی جمع ہو گیا تھا، اب وہ جو جگہ خشک تھی اسے کہتے ہیں حائر حسینی۔ حائر کہتے ہیں حیران ہونے والے کو، یعنی پانی یہاں آ کے حیران ہو گیا تھا کہ یہ دشمنوں نے مجھے کہاں بھیج دیا ہے۔ آج بھی اس زمانے سے لے کے آج بھی حضرت عباس کے حرم کی سرداب میں وہ پانی موجود ہے جس کا نہیں پتا کہ وہ کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے، لیکن وہ زندہ معجزہ ایسا ہے کہ ہمیشہ پانی تر و تازہ رہتا ہے۔ میں نجف میں جتنا عرصہ رہا، میں نے اس پانی کو لے کر ایک بوتل میں بند کیے رکھا،
कई महीने और कई साल गुजरे, ना पानी का रंग तब्दील हुआ, ना उसकी खुशबू तब्दील हुई, ना जायका तब्दील हुआ। उस पानी का मौजूदा ये है कि कभी पानी खराब नहीं होता। आप उसको 100 बोतलों में भर के रख लें, जब भी खोलेंगे, कई 100 साल के बाद भी खोलें, जब भी निकालेंगे वो तरोताजा पानी निकलेगा। और उस पानी का मौजूदा ये है कि दुनिया के बड़े बड़े लाइलाज मरीज उस पानी से इलाज पा जाते हैं। हिंदुस्तान का देखिए, सद्दाम से बड़ा कोई दुश्मन इस जमाने में नहीं था। सद्दाम का एक बेटा था, उसने सद्दाम के खिलाफ कोई काम किया तो सद्दाम ने उसे सजा के तौर पर ऐसी दवा पिला दी कि अंदरूनी तौर पे बीमार हो गया। कहा कि बेटा है। अब वो सद्दाम का था तो बेटा, लेकिन उसे पता था कि सरदाब अब्बास में ये पानी मौजूद है। वो आया, सरदाब में दाखिल हुआ, 2 दिन के बाद शिफा पा गया। ये वाकया सब मीडिया में आ गया कि कल परसों ये अस्पताल में पड़ा हुआ था, आज शिफा पा चुका है। एक हिंदुस्तान का एक हिंदू आदमी कि जिसकी एक बेटी थी 4 साल की, उसे कैंसर हो गया था। उसने अपनी सारी दौलत बेचकर उसका इलाज करवाया, वो बच्ची सही नहीं हुई। तो किसी ने कहा कि तुम जाओ करबला, हिंदू था, कहा तुम जाओ करबला, वहां पर भगवान अब्बास रहता है, उसके चरणों में पानी बहता है, तुम वहां जाओ और उस पानी से इसे गुस्ल दे दो, ये ठीक हो जाएगी। अब वो आखिरी उम्मीद के तौर पर हिंदुस्तान से सफर करता है और इराक आता है। बड़ी मुश्किल से इजाजत लेता है और चला जाता है पानी के अंदर। इजाजत ये मिलती है कि बाप बाहर रहेगा सीढ़ियों पर, सिर्फ बेटी अंदर जाएगी। वो बच्ची कहती है कि मैं अंदर दाखिल हुई, कुछ कदम सीढ़ियां उतरी थी कि पानी मेरी गर्दन तक आ गया और मैं उस पानी में चलती रही। अंधेरा था तो जहां जहां दीवारें चल रही थी, मैं दीवार के साथ साथ चलती जा रही थी। मैंने 3 मरतबा उस जगह तवाफ किया उस पानी के अंदर, इस हालत में कि मैं गर्दन तक पानी में भीगी हुई थी। छोटी सी बच्ची है। कहा कि जब मैंने कहा कि 3 दफा हो गया, अब मैं बाहर जाऊं, तो जैसे ही मैं सीढ़ियों के पास जाने लगी तो मुझे उस जगह के एक कोने से किसी बच्ची के रोने की आवाज आई। तो मैं डर गई कि यहाँ मेरे अलावा कौन है। कहा कि मैं दोबारा चली उस आवाज की तरफ, आवाज देती रही कि बच्ची तू कौन है, तू रास्ता भूल गई है, आज तुझे बाहर ले चलो। मैं बाहर जा रही हूँ। कहा जब मैं करीब हुई तो क्या देखती हूँ कि दीवार की एक फसील बनी हुई है और फसील के ऊपर एक और छोटी सी बच्ची बैठी हुई है। कहा कि मैंने कहा कि आओ मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूं, तुम कौन हो, कहां से आई हो? तो वो बच्ची कहती है कि तू चली जा, मैं आ जाऊंगी। कहा कि नहीं, तुझे नहीं छोड़ना, तू बता तू कौन है और कहां से आई है, क्या करने आई है। कहा कि पहले तू बता तू कौन है। कहा कि मैं हिंदुस्तान से आई हूँ, बीमार हूँ, यहाँ शिफा लेने के लिए आई हूँ। तो ये कहती है कि मैं शाम से आई हूँ। कहा मुझे तो कैंसर है, तुझे क्या है? कहा मुझे कैंसर नहीं है, मेरे कानों में तकलीफ है, मेरा रुखसार जख्मी है। अब कहा ये बच्ची ने पूछा कि तू जानती है तू कहाँ आई है? कहा कि हाँ अब्बास नाम का कोई आदमी है, मैं उसके दरवाजे पे आई हूँ। कहा तुझे पता है तू कहाँ बैठी है? कहा जिस अब्बास से तू शिफा लेने आई है, मैं उसी अब्बास की भतीजी सकीना हूँ। हजारों अजीब निस्बत है अब्बास और सकीना की कि दिन अब्बास का होता है, नाम सकीना का आता है। जब ये काफिला मदीने से रवाना होने लगा था तो तमाम बीबियों को आगे जब जनाब ज़ैनब ने कहा ना कि चलो हम सफर पे जाएंगे, तो हर बीबी ने ये पूछा था कि बीबी हम जब सफर में जाएंगे तो हमारे पर्दों की हिफाजत कैसे होगी?
ہم کس طرح ہمارے پردے بچائیں گے؟ تو شہزادی زینب نے ہر ایک کو یہی جملہ کہا، تم فکر نہ کرو بھیا، عباس آ جا رہے، عباس آ جا رہا ہے، تو پردوں کے لیے گھبراؤ نہیں۔ عزادارو جملہ سننا،